بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد हम लोग أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة इस किताब में ما معنى الإيمان باليوم الآخر इस किताब इस सवाल को पढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 103 है और ये आज का हल्का नंबर 34 है 34। जी शेख शुरू करें। بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ الجواب: معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة والعمل بموجب ذلك، ويدخل بموجب في ذلك بموجب بموجب ذلك ايوه جي ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة، وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور، وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع، وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين، وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها، وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل، وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم حاجب حجبهم عن ربي بسكون حجبهم عن ربهم عز وجل. ايوه السؤال: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ الجواب: مجيء الساعة من مفاتح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ولما قال جبريل للنبي صلى ولما الله قال عليه جبريل ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. و وذكر أماراتها وزاد في رواية ما فيها جي وذكر أماراتها وزاد في رواية في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى، وتلا الآية السابقة. السؤال: ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟ الجواب: مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الآية وغيرها. السؤال بس है क्या؟ जी एक एक क्या कहते हैं ये इसके बाद वाला एक सवाल पढ़ना है तो पढ़े मुमकिन हो तो हाँ السؤال: ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ الجواب: مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها وأحاديث الدابة وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم وأحاديث نزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وأحاديث الدخان وأحاديث الروح التي تقبض كل نفس الريح है आपके इसमें क्या है ريح हाँ ठीक التي تقبض كل نفس مؤمنة.
جی وأحاديث النهار التي تظهر حدیث النار. جی والنار ايوه التي تظهر تظهر. تظهر وأحاديث الخسوف وغيرها. جی چلیں ٹھیک. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، ہم لوگ اعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة اس کتاب میں سوال نمبر 103 اور آج کا حلقہ نمبر 34 سوال ہے ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ کہ ایمان بالیوم الآخر کا مطلب کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں داخل ہیں. جواب میں مؤلف رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا کہ قیامت آنے والی ہے، بالکل لا محالہ بلا شک و شبہ آنے والی ہے، اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے. اس عقیدے کو ایمان بالیوم الآخر کہتے ہیں اور یہی ایمان بالیوم الآخر کا مطلب ہے. اور ایمان بالیوم الآخر میں یہ چیزیں بھی داخل ہیں جیسے قیامت کی نشانیاں اور قیامت سے پہلے ہونے والی ظاہر ہونے والی علامتیں، اور موت کے بعد جو قبر میں جو سوال جواب ہوگا، اس کے اندر جو عذاب اور نعمتوں کا جو تذکرہ ہے کہ اچھوں کے لیے، بھلوں کے لیے، نیکوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، وہاں سے ہی نعمتوں کا آغاز ہو جائے گا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. یہ ساری چیزوں کا تذکرہ ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی ایمان بالیوم الآخر میں آ جاتی ہیں. مزید یہ کہ اس ایمان بالیوم الآخر میں سور کا پھونکا جانا، قبروں سے سارے مخلوق کا نکل کر باہر آنا، اور قیامت کے روز جو لوگوں کو پریشانیاں ہوں گی، یہ سارے محشر کی ساری تفصیلات، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر ایک کا نامہ اعمال دیا جانا، میزان رکھا جانا، حوض، صراط، شفاعت، جنت، اور سب سے عظیم نعمت اللہ رب العزت کا جو دیدار ہے، وہ یہ ساری چیزیں ایمان بالیوم الآخر میں آ جاتی ہیں. اگر ہم اس کو اختصار کے ساتھ کہنا چاہیں کیا مشائخ، تو کیا اس کی تعبیر کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ اگر اس کو ہم اختصار کے ساتھ کہنا چاہیں کہ ایمان بالیوم الآخر کا مطلب کیا ہے، کیا چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، اگر اس کو کچھ مختصر انداز میں کہنا چاہیں، کیونکہ کافی تفصیل اس کے اندر بیان کی گئی ہے، تو اس کو کیسے مختصر کر سکتے ہیں؟ جی مشاہد، ایمان بالیوم الآخر میں جو اس قدر انہوں نے تفصیل بیان کی ہے، اس تفصیل کے بجائے اگر ہم اس کو کچھ مختصر الفاظ میں ایک دو لفظوں میں ہم ذکر کرنا چاہیں کہ بھئی ایمان بالیوم الآخر کا مطلب کیا ہے، تو اس کو کیسے ذکر کریں گے؟ ایسی تفصیل. جی شیخ، یہ ایمان بالیوم الآخر میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں، کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں اس میں جو ذکر کیا گیا نا، وَمَا الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ، یعنی ایمان بالیوم الآخر میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں، انہوں نے پوچھا ہے. اس کو مختصر انداز میں اگر ہم کہنا چاہیں تو موت ہے، موت کے بعد جنت یا جہنم ہے. بالکل صحیح ہے، یہ بالکل مناسب اختصار ہے. اور بس اس میں اتنی ہی بات ہے کہ ثم السبيل يسر ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره. ہاں ٹھیک ہے جی. تو اب اس میں ایمان بالیوم الآخر میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ موت ہر انسان کو آنی ہے، اور ایک دن اللہ تعالیٰ نے بدلے کے لیے مقرر کیا ہے. جو بھی اچھا کام کرے گا اس کو اچھائی ملے گی، جنت ملے گی، جو برا کام کرے گا وہ جہنم
میں جائے گا. یہ کیا کہتے ہیں, یہ اختصار ہے. باقی جنت اور جہنم اور یہاں سے قبر کے درمیان کے جو مراحل ہیں, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, تفصیل ہے. سمجھ رہے ہیں مشائخ؟ جی شیخ. جی. تو قیامت قائم ہوگی, اس کے اندر جو جتنی تفاصیل یہاں پر ذکر کی گئی ہیں اس کا آخری ٹھکانہ جنت اور جہنم ہے. اور یعنی اچھے کو اچھا, برے کو برا. یہ ساری چیزیں موت کے بعد شروع ہو جائیں گی. تو یہی اس کا اختصار ہے ایمان بالیوم الآخر کا. تو اس بات پر پورا یقین رکھنا کہ ایک بدلے کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے. یہی ایمان بالیوم الآخر کا مطلب ہے, اس کو اختصار کے ساتھ اگر ہم بیان کرنا چاہیں. اس کے بعد دیکھیے, هل يعلم احد متى تكون الساعة. الساعة اصل میں کیا ہے؟ الساعة ایک وقت کو کہتے ہیں. کم الساعة اگر آپ کہتے ہیں تو جملے کے اعتبار سے کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ جی مشاہد, وقت کیا ہے؟ کم الساعة کتنا ہے وقت. لیکن یہاں پر الساعة کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے, یہ خاص وہ وقت جس کے اندر قیامت قائم ہوگی, یہ وقت بتلانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقصود ہے. تو الساعة کا جہاں پر بھی قرآن کریم میں لفظ استعمال کیا گیا ہے تو یہ قیامت کے قائم ہونے کا بالذات جو مقررہ وقت ہے وہ مطلوب ہے, وہ اس کا مقصود ہے. تو اب یہاں پر جواب میں کہہ رہے ہیں, دیکھیں, مجیء الساعة من مفاتیح الغیب التي استأثر اللہ تعالی بعلمها. یہ قیامت جو قائم ہونے کا بالذات جو وقت مقرر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ فرشتوں کو. تو جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اخبرنی عن الساعة, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ مل مسئول عنہا بعلم من السائل, کہ جتنا آپ مجھے پوچھ رہے ہیں, جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی وہ علم نہیں ہے جو پوچھے جانے والے کو نہیں ہے. نہ مطلب ہے کہ نہ جس کو پوچھا جا رہا ہے اس کو علم ہے, نہ جو پوچھنے والا ہے اس کو اس کا علم ہے. ہاں, البتہ جو قیامت کی نشانیاں تھیں وہ بتلائی گئی تھی, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی, تو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا. اب یہاں پر دیکھیے قرآن کریم میں اس کے لیے یعنی قیامت کا وقت مقرر یہ کب ہے کسی کو نہیں پتا. یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر ذکر کیا, ان اللہ عنده علم الساعة, صرف اللہ رب العزت کے پاس ہی قیامت کے واقع ہونے کا علم ہے. اور اللہ تعالیٰ کی تعریف برساتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور رحم مادر میں کیا ہے صرف اسی کو پتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کل کیا ہوگا, کل کیا کرے گا, یہ کسی کو نہیں پتا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, اور کل کس زمین یا کبھی بھی یہ کس زمین میں انسان مرے گا اس کا بھی صرف اللہ ہی کو علم ہے. تو یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ان چیزوں میں سے ہے جس کو ہم غیب کے باتیں کہتے ہیں. رہی بات یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رحم مادر میں جو چیز ہے وہ تو اس کا علم انسان کو ہو گیا ہے, ہو جاتا ہے. جی, اس کا کیا جواب دیں گے مشائخ؟ نہیں شیخ, اگر یہ کہتے ہیں کہ بھئی رحم مادر میں جو چیز ہے اب اس کا تو انسان کو علم ہو رہا ہے, تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ نہیں, وہ تو پورا بننے کے بعد بتاتے ہیں نا شیخ آج کل, سمجھے, پورا ان سے جو یہ بن جاتا ہے نا, شکل معلوم ہو جانے کے بعد بتاتے ہیں نا لوگ. تو پہلے تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بیٹا ہی ہوگا, بیٹی ہو, ایسا بول کے نا. جی ٹھیک ہے, یہ بھی بہتر جواب ہے. اور
اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ غیب کس کو کہتے ہیں. مثلا جی کیا شیخ کچھ بول رہے ہیں آپ؟ شقی ہوگا یا سعید ہوگا یہ تو نہیں جانتے. ٹھیک بالکل بہتر ہے. یہ بھی حدیث میں ہے کہ وہ کیا شقی ہوگا سعید ہوگا یہ بھی نہیں پتا. اچھا دیکھیے غیب کیا چیز ہے. غیب کیا ہے اصل میں شیخ مشائخ؟ غیب کیا چیز ہے؟ یہ مثلا یہ جو کبٹ ہے کبٹ کے پیچھے کیا چیز ہے وہ نہیں پتا. اور نہیں پتا جی نہیں جانتے جی وہی غیب ہے. ٹھیک ہے. جی. اگر آپ کوئی ایسی چیز لے کر دیکھتے ہیں جس سے اس چیز کا پتہ چل جائے گا تو پھر وہ غیب نہیں. مثال کے طور پر اب ہم جو ہے ایک بہت دور کی جگہ میں کوئی انسان کھڑا ہے, مان لو کسی اور ملک میں ہی کوئی انسان ہے, ہمارا دوست ہے, وہاں سے وہ بیٹھ کے لائیو ویڈیو کال کر رہا ہے, تو ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ اب میں بتا دوں گا غیب خبر, میں وہاں کیا ہوا میں بتاؤں گا, تو یہ تو کوئی غیب کی بات ہی نہیں ہوئی, کیونکہ آپ چونکہ ایک آلے کو استعمال کر کے آپ وہاں کی چیز دیکھ کر بتا رہے ہیں. تو یہی چیز اب رحم مادر میں کیا ہے, یہ لوگ آلات کے بغیر بھی نہیں بتا سکتے, یہ آلات کے بغیر یہ لوگ بتا بھی نہیں سکتے. تو آلے کو استعمال کر کے ایک چیز کو دیکھ لینا یہ تو کوئی غیب کی بات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا مشائخ, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی کہ آپ ایک آلے کو استعمال کر رہے ہیں. اب آپ جیسے مثال کے طور پہ یہ بات تو بہت عام ہے, اب ویڈیو کال کرتے ہیں, آپ وہاں کی کوئی چیز دیکھ کر بتاتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے وہاں پر, تو یہ تو کوئی غیب ہی نہیں ہوا. یہ تو بالکل آپ ایک آلے کو استعمال کیے ہیں, وہاں کی چیز دیکھ رہے ہیں کیمرے میں تو بتا رہے ہیں. ویسے ہی یہاں پر بھی آلے کو استعمال کر کے ہی یہ چیز دیکھ کر بتائی جا رہی ہے. تو یہ تو غیب کا جانا نہیں ہوا, یہ تو آپ ایک آلے کو استعمال کر کے پس پردہ کیا ہے وہ آپ جان رہے ہیں. ٹھیک ہے مشائخ, تو یہ بھی ہے. اور جو شیخ نے شروع میں کہا کہ بھئی یہ جب تک شکل نہیں بننے گی وہ کچھ بتا بھی نہیں سکتے. یہ تو 4 مہینے 10 دن یا 4 مہینے 10 دن کے بعد بھی نہیں, ان کو پوری طرح 5-6 مہینے لگ جائیں گے بتانے میں. تو یہ ایک تو یہ بھی ہے کہ یہ صحیح طور پر ایک مدت کے بعد ہی, اور وہ بھی آلے کے ذریعے ہی پتا چلے گا. یہ کوئی غیب کا نہیں ہے. یہ جو خامخواہ لوگ جو ہے نا اشکال پیدا کرتے رہتے ہیں, اس کا یہ ایک جواب ہو سکتا ہے. چلیے اس کے بعد دیکھیے قیامت کب قائم ہوگی یہ تو کوئی نہیں جانتا. اس کے لیے مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. کسی کو نہیں پتا ہے, اللہ رب اس چیز کا پتا ہے. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے علم ہیں. اب حدیث سے بھی یہ چیز واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنا جو کچھ آپ کو نہیں معلوم ہے اسی طرح مجھے بھی کچھ بھی نہیں معلوم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامتیں ذکر کی ہیں. بعثت انا والساعة کہاتین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خود اس بات کی علامت ہے کہ قیامت قریب ہے. اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طویل احادیث میں ذکر کیا ہے ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة يتطاولون في البنيان, کہ کافی کچھ علامتیں مختلف احادیث میں ذکر کی گئی. اب یہاں انشاءاللہ اس کے بعد کے سوالات میں ان کا بھی ذکر آ جائے گا. اچھا تو یہ 5 چیزوں میں سے ایک قیامت کا بھی علم ہے جو صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے حد تک اس کو رکھا ہے. کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی جن انس کسی کو اس چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 105 ما مثال امارات الساعة من الكتاب. قرآن کریم سے اگر آپ مثال ذکر کرنا چاہیں تو کیا مثال کے طور پہ چند علامتوں کا ذکر کر دیں. کیا ہے دیکھیے
مثال کے طور پر ذکر کر رہے ہیں هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ایمانها خیرا. بالکل جب قیامت کی علامتیں ظاہر ہو جائیں گی اس وقت اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں اب ایمان لاتا ہوں تو اس کا ایمان اس وقت قابل قبول نہیں ہوگا. یہاں کہا یوم یأتی بعض آیات ربک، اللہ رب العزت کی جانب سے کچھ نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی پھر ایمان لاؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح کہا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ ایک دابہ کو نکالے گا جو لوگوں سے بات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر لوگ یقین نہیں رکھتے تھے. تو یہ خود بھی قیامت کی علامتوں سے ایک علامت ہے جسے قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے. دابۃ الارض یہ کیا ہے؟ اس کے تعلق سے دو صفتیں یہاں پر ذکر کی گئی. ایک تو یہ اخرجنا لهم دابۃ من الارض، باقاعدہ یہ زمین سے نکلے گا، یہ دابہ زمین سے نکلے گا. تو مطلب یہ کہ جو عام عمومی پیدائش جس طرح بچڑے کی یا گائے کی ہوتی ہے اس طرح کا یہ بچڑا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو زمین سے نکالے گا. اخرجنا لهم دابۃ من الارض، زمین سے واقعی اس کا اخراج ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا. اور اس کی دوسری صفت کیا ہے؟ تکلمہم، یہ جانور یا یہ دابہ بات کرے گا لوگوں سے، ایسی بات جو سمجھ جائیں گے. ورنہ جانور تو عموماً بات ایسی کرتا ہے، جو عمومی جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس کی بات گفتگو ہم اس کی نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ ایسی بات کرے گا کہ لوگ سمجھ جائیں گے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا مشائخ کیسے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی بات کو سمجھ جائیں گے؟ کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ تُكَلِّمُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. ایوہ جی بالکل. وہ بات کیا کرے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر لوگ یقین نہیں رکھتے تھے، تو جب وہ بات کرے گا لوگ اس کی بات کو سمجھیں گے تبھی تو یہ جان پائیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے دابہ. ٹھیک ہے نا مشائخ؟ جی باقاعدہ اس کی گفتگو ایسی ہوگی جو لوگوں کے سمجھ میں آ جائے گی. اب اس میں جتنے بھی عقلانی لوگ ہیں، عقل کی بنیاد پر بہت ساری باتیں کہنے والے ہیں، وہ لوگ مختلف باتیں کہتے ہیں. اب کسی نے یہ کہا کہ جو جراثیم ہیں، جراثیم جو ہوتے ہیں وہ بھی دابۃ الارض ہے، تو کیا یہ جراثیم کا قول اس کے اوپر فٹ آئے گا مشائخ؟ دابۃ الارض اس کو کہہ سکیں گے؟ نہیں سر. کیوں؟ جراثیم کیا جراثیم بول رہے ہیں بولیے؟ اب جراثیم جو بولتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں جراثیم کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ جو یہ جو دوربین لے کے دیکھتے ہیں جراثیم، کیڑے. جی جی جی. تو یہ کیڑوں کو یا یہ جراثیم کو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بھی دابۃ الارض ہے. اچھا جی. تو کیا یہ چیز فٹ بیٹھے گی؟ اس پر دابہ کا اطلاق ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا؟ جی کیا ہے مشائخ؟ دیگر لوگ سن رہے ہیں؟ نہیں ہو سکے گا. کیوں شیخ؟ کہ جی دابہ کس کو بولتے ہیں؟ جرثومہ کو تو نہیں بولتے. ایوہ صحیح ہے بالکل. اور دوسرا بھی دابہ، بات کرے گا وہ. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیے اس کے اندر دو چیزیں ہیں. باقاعدہ اللہ تعالیٰ اس دابہ کو زمین سے نکالے گا، یہ ایک پہلا بنیادی وصف ہے اس کا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے تکلمہم،
ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، واضح طور پر اس کی دابہ کی تفسیر اسی آیت میں ہے، اس کو مزید عقل سے اس کی کھوج لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جراثیم کچھ بولتا نہیں ہے، جراثیم کیا ہے؟ اپنی جگہ ایک حرکت کرنے والا ایک کیڑا ہے، وہ کیا کسی سے بات کرے گا؟ وہ تو بالکل ایک دم یہ ضعیف بات ہے کہ دابہ کی تشریح یا اس طرح کی قیامت کی جو بھی علامتیں ہیں اس کو کسی بھی چیز پہ لے جا کے فٹ کر دینا، یہ تو بالکل بے معنی تفسیر ہے۔ قرآنی آیت میں خود اس کا واضح بیان ہے کہ یہ زمین سے نکالا جائے گا دابہ، اور دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ وہ لوگوں سے ایسی بات کرے گا جو لوگ سمجھ سکیں گے، اور بات بھی وہ یہ کرے گا، بتلائے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے نا مشائخ، بات واضح ہے دابۃ الارض سے متعلق؟ جی جی چلیے اس کے بعد دیکھیے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یاجوج اور ماجوج نکل آئیں گے، اور یاجوج و ماجوج کے تعلق سے لوگوں نے جو مختلف صفات بیان کیے ہیں، یہ اس کے تعلق سے صحیح احادیث میں ایسی اتنی زیادہ کچھ تفصیل نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ یاجوج و ماجوج آئیں گے اور یہ آدم علیہ السلام ہی کی ذریت سے یہ لوگ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تفصیل ہے۔ اب اس کی کیا شکل ہے، کیا کیفیت ہے، ان کا قد کتنا ہے، وہ لوگ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کتنا کیا، یہ ساری چیزوں کی تفصیل کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ اتنا تو پتہ ہے کہ یاجوج و ماجوج آئیں گے اور یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ٹھیک ہے نا مشائخ، یہ جتنی بات اس کے اندر صحیح احادیث سے مجمل طور پر مذکور ہے اتنی تفصیل پر ہم یقین رکھیں گے، ایمان رکھیں گے، بقیہ اس کی تفصیل سے ہم لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں۔ ان کا کتنا قد ہوگا، کیا کیا وہ کرتے ہیں، کیا کیا کریں گے، کیا کیا نہیں کریں گے، اس سے کوئی ہم لوگوں کو فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ ہمارے لیے یہاں پر کس پس منظر میں اس کا ذکر ہوا ہے؟ یاجوج و ماجوج کا کس پس منظر میں ذکر ہوا ہے؟ جس سوال کے قیامت کے قریب آئیں گے، بس یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ وہ جس طرح دابۃ الارض ایک علامت ہے، اسی طرح یاجوج و ماجوج بھی ایک علامت ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اچھا، اسی طرح واقترب الوعد الحق، جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا وہ گویا کہ قریب ہو گیا جب یہ علامتیں ظاہر ہونے لگیں گی۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، آپ انتظار کریں ایسے دن کا جب کھلا دھواں آئے گا آسمان میں۔ اب یہ کب دخان، یہ کب ہوا، یہ آیا نہیں آیا، اس کے تعلق سے تفسیر میں علماء نے مختلف باتیں کہی ہیں۔ ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، اب ان لوگوں کے اس قدر سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ یہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو دھواں نظر آتا تھا، قحط سالی کا یہ شکار ہو گئے تھے۔ تو یہ بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ قیامت کے قریب اتنی جنگیں یا اتنی تباہیاں ہوں گی یہ ہتھیاروں کے ذریعے کہ جس کی وجہ سے ایسا کھلا دھواں آئے گا۔ بہرحال یہ قیامت کے قریب ہونے والی، واقع ہونے والی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، یا یہ بھی ہے کہ یہ خود واضح طور پر جو کفار مکہ کے ساتھ ہو گیا وہ خود ہی یہ اس کے آ جانے کا ثبوت ہے۔ اسی طرح یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے لوگو اللہ سے ڈرو، کیونکہ قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑی بھیانک چیز ہے۔ تو یہ جو چھوٹے موٹے جو زلزلے آتے ہیں کیا وہ قیامت کا زلزلہ ہے یا نہیں ہے مشائخ؟ قیامت کا تو نہیں شیخ۔ ایوہ، یہ جو زلزلۃ الساعہ کا جو ذکر ہے جی یہ قیامت کا زلزلہ نہیں۔ قیامت کا زلزلہ تو ایسا ہے کہ وہ پوری زمین کو تہس نہس کر دے گا۔ کیا ہے؟ سورہ زلزلہ میں اس کی تفسیر
واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، پوری زمین کی چیزیں باہر آ جائیں گی. وقال الانسان ما لها، یہ پوری زمین کو جب ہلا کے رکھ دے گا وہ زلزلہ، وہ قیامت کا زلزلہ ہے. اس طرح کہیں کہیں کسی علاقے میں جو زمین ہلنے کے یا زمین زلزلے کے جو واقعات پیش آتے ہیں یہ قیامت کا زلزلہ نہیں ہے. قیامت کا زلزلہ ایک بہت ہی بھیانک زلزلہ ہوگا جس کی وجہ سے پوری زمین ہی تہس نہس ہو جائے گی. تو یہ قیامت کا زلزلہ ہوگا. تو یہ اس طرح قرآن کریم میں جو قیامت کی علامتیں ذکر کی گئی ہیں یہ ان میں سے بعض آیتوں کا انہوں نے تذکرہ کیا. انشاءاللہ قیامت کی علامتیں سنت میں احادیث میں کیا ہیں اس کے بعد والے سوال میں آ رہا ہے. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم.